کاف کا نام تو سنا نا ماشاءاللہ آپ حضرات. پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا. اس نے گمراہی پھیلا دی اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا. تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے. او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے. تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے. پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا. اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں. یہ قرآنی واقعہ ہے. اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی. تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے. اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے. اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے. اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں. میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے. یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے. اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا، ان کو نیند آ گئی. بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہیں. بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو. جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا. اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی. اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے. 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں. بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا. اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا. اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے. بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے. اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے یہ راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں. اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا. اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی. اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں. وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا. اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی. اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی. ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے. پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی. وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کے،
میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے؟ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا، اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتا کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے۔ تو اب بندے جمع ہو گئے، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا، جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی، اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی، دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آنکھیں نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے۔ وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟